بڑی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی ہے، اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس کا جواب ضرور مانگا جائے گا. جب بھٹو صاحب کا قتل کا کیس 45 سال بعد کھول سکتا ہے تو یہاں پہ کوئی 45 سال نہیں انتظار کرے گا. یہ آپ ذرا دیکھ لیں، ذرا پیچھے جائیں پلیز. ان 8 حلقوں کا آپ کو پتہ ہے. پہلے تو اس بات کا ذرا جواب جو ہے وہ دے لیں کہ پی ٹی آئی کو 31% ووٹ ملا، تو یہ 31% جو ہے یہ اس کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے کہ لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، نہ یہ کسی ادارے کے خلاف ووٹ ہے. یہ میں مانتا ہوں، یہ فوج ہماری ہے، ہم فوج کو اون کرتے ہیں، ہم اپنے اداروں کو اون کرتے ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی کہا، ٹی وی پروگرامز میں بھی کہا، پولیٹیکل پریس کانفرنسز پولیٹیشنز کے ساتھ اچھی لگتی ہے. یہ ہیں ہمارے فارم 45 کے ووٹ اور ساتھ میں ہے فارم 47 کے ووٹ. اگر آپ دیکھ لیں جن حلقوں پہ ہم میں ہروایا گیا، یہ صرف پشاور کی مثال ہے، کسی کا بھی ایکچول ووٹ بینک اتنا نہیں ہے جتنا فارم 47 میں ہے. محمود جان صاحب کو ہروایا گیا، ان کا 24% نہیں 31% تھا. علی زمان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا 11% دکھایا گیا ہے، 43% ہے، 4 گنا زیادہ ہے. ارباب جان داد صاحب کا 23% نہیں 44% ہے. ملک شہاب پی کے 75 بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا 30% نہیں 45% ہے. عاصم خان ہمارے ایکس میئر 27% نہیں 45% ہے. میرا 28% دکھایا گیا ہے، 63% ہے. حمید الحق صاحب کا 19% نہیں 42% ہے. کامران بنگش کا 24% نہیں 55% ہے، 2.5 گنا کم ووٹ دکھایا گیا. ساجد نواز کا 27 نہیں 46% ہے. چلے جی، یہ تو ٹریبیونل فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے، ہوا کیا ہے یہ بھی ذرا آپ کو یاد دہانی کرا دیں. آپ کو پتہ ہے کہ محمود جان صاحب کو کیسے ہرایا گیا؟ ان کے کچھ پولنگ سٹیشنز کے ووٹ تبدیل کیے گئے کرامت خان کے ساتھ. کرامت خان کو پورے این اے میں اتنے ووٹ نہیں ملے جتنے ان کو ایک صوبائی حلقے میں ملے. این اے میں ان کو ملتے ہیں 14,000 ووٹ اور صوبائی حلقے میں انہیں 18,500 ووٹ ملے. یہ لوگ پاگل تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کرامت خان ہمیں اتنا پسند ہے کہ ان کو صوبے میں ووٹ دیتے ہیں لیکن این اے میں ووٹ نہیں دیتے. حالانکہ پیپلز پارٹی کی ہے، پیپلز پارٹی تو وفاقی پارٹی ہے، وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ تو صوبے میں آ ہی نہیں سکتی. علی زمان کے ساتھ تو کیا ہوا ہے، سب سے سمپل اس آرو کو تو میں داد دیتا ہوں، اس نے زیادہ ٹائم نہیں گزارا. علی زمان کے ہر سٹیشن کے ووٹ ارباب وسیم کے پیچھے لکھے گئے ہیں، ارباب وسیم کے ہر سٹیشن کے ووٹ علی زمان کے پیچھے لکھے گئے ہیں. ارباب وسیم کے 5,000 ووٹ علی زمان کے ہوئے، علی زمان کے 21,000 ووٹ ارباب وسیم کے ہوئے. ارباب جانداد اور ملک شہاب کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کے اپوننٹ کے 35,000 ووٹ زیادہ کر گیا. اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ انہی پولنگ سٹیشنز پہ این اے میں تو ووٹ ٹرن آؤٹ 30% ہے، صوبے میں 50%، 7%. یہ قانوناً ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو 1 گھنٹے کی ہیئرنگ کی مار ہے. ایسے پولنگ سٹیشن ہے، میں نے ارباب جانداد صاحب کے دیکھے، 9 پولنگ سٹیشن پہ 100% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے، 153% ٹرن آؤٹ ہے. ملک شہاب صاحب کے آر او کو پتہ نہیں کیوں وہ بعد میں ناخوش ہو گئے. فارم 45 دکھاتے ہیں اور فارم 47 اور 49 دکھاتے ہیں کہ 90,000 ووٹ پول ہوئے. فارم 46 نہیں بدلے، فارم 46 میں ووٹوں کی تعداد وہ 57,000 ہی ہے، 57,000. 90 مائنس 57 33، یہ 33,000 کیا ہے؟ اصلی اور نقلی فارم 45 کا فرق جس سے ارباب عثمان کو جتوایا گیا. 1 ووٹ کا فرق بھی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے حلقے میں آپ کو پتہ ہے 46 اور میرے ووٹ جو ہے وہ تقسیم کیے گئے، لیکن وہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں وہ سارے جو ٹیمپرڈ فارم تھے سارے اپلوڈ کر دیا، اب اس کو ہٹا نہیں سکتے. تو میری جو 24,000 ووٹ کی لیڈ تھی اس بندے کے اوپر، وہ اس کو 1,500 ووٹ والے کو جتوا دیا گیا. پھر آپ آئیں، حمید الحق صاحب کے ووٹ بھی سواپ ہوئے ہیں. کامران کے ساتھ کیا ہوا ہے، 90 میں سے 50 سٹیشن پہ 57 سٹیشن پہ
طارق عوان صاحب کے ووٹ کامران کو لکھے گئے ہیں, کامران کے ووٹ طارق عوان کو لکھے گئے ہیں. ثبوت سامنے ہے. لیکن جب میرے حلقے کے فارم 45 انہوں نے ٹیمپر چھاپے تو پھر ڈر گئے, تو ان کے حلقوں پہ کیا کیا, بالخصوص علی زمان کے, کامران کے اور حلقوں پہ انہوں نے نئے فارم 45 چھاپے. ثبوت تو تب بھی بہت ہے, لیکن یہ کام کیا. تو یہ جو سواپنگ ہوتی ہے ووٹس کی, یہ کچھ آروز نے تو چھپائی, کچھ نے نہیں چھپائی. تو آج ذرا دیکھتے ہیں یہ پی کے 83 کو, جو شہر کا علاقہ ہے. آگے جائیں. سرکاری ریزلٹ فارم 49 ڈاؤن لوڈ کر دیں ای سی پی ویب سائٹ سے. 38,117 ووٹ آپ اس فارم میں دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے پریزنٹیشن بھی میں بھیج دوں گا. مینا خان افریدی ہمارے قابل نوجوان منسٹر اور آئی ایس ایف کے لیڈر, اور 33,500 ووٹ سمر بلور کے. یہ پریس کانفرنس ان دونوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ پریس کانفرنس ان کے بارے میں ہے جنہوں نے یہ ریگنگ کیا. فرق کتنا ہوا؟ 4,500. رسپانسبل کون ہے؟ اس رات کامران اور میں نے دیکھا تھا, آر او صاحبہ جو ہیں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ہیں, مس مصباح وحید, پی ایم ایس سروس. میں الزام نہیں لگا رہا, میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ کیا ہے. آگے جائیں, آگے جائیں. یہ سب سے بڑا حلقہ ہے پشاور کا, سب سے زیادہ ووٹ ہے اس میں. 141 پولنگ اسٹیشن ہے. سب کے فارم 45 بھی اپلوڈڈ ہیں, اور ریزلٹ جو ٹیبولیٹ ہوتا ہے وہ فارم 48 کے حساب پہ ہوتا ہے. ایک ٹیبل ہوتا ہے, اس میں یہ سارے فارمز ہوتے ہیں. 141 میں سے 65 پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں. 141 میں سے 65 یعنی 46%. 65 پولنگ اسٹیشنز میں سے 53 پولنگ اسٹیشن میں وہی ہوا ہے جو کامران کے ساتھ ہوا ہے, جو علی زمان کے ساتھ ہوا ہے. وہاں پہ ثبوت ہٹایا یا ہٹانے کی کوشش کی, ریزلٹ سواپ کیا. پی ٹی آئی کے ووٹ دوسرے نمبر کے کینڈیڈیٹ کو دیے, دوسرے نمبر کے ووٹ پہلے کینڈیڈیٹ کو ملے. یہ دعویٰ میں کر کیسے رہا ہوں؟ یہ دعویٰ میں کر اس لیے رہا ہوں کہ آر او صاحبہ نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ریکارڈ پہ اوریجنل فارم 45 ڈالے, تبدیل نہیں کیے. تو یہاں پہ 2 فارم 45 نہیں ہے, یہاں پہ ایک ہی فارم 45 ہے, اور وہ فارم 45 وہ ریزلٹ نہیں بتا رہا جو آر او نے سائن کیا ہے, جو ڈی آر او آفاق وزیر نے اپروو کیا ہے. فرق کتنا ہے؟ 100 ووٹ کا, 1000 ووٹ کا, 10,000 ووٹ کا. مینا خان کے ووٹ بڑھتے ہیں 38,000 کے بجائے 58,280, اور سمر بلور کے ووٹ کم ہوتے ہیں 33,500 سے 14,951. بڑی کلوز سیٹ تھی. 4,617 کی لیڈ سے جیت دکھائی گئی تھی. ایکچوئل لیڈ کتنی ہے؟ الیکشن کمیشن کے اپلوڈڈ فارمز کے مطابق 43,329. یہ ہے وہ 31% پی ٹی آئی کے ووٹ کا جواب. جہاں 3,000 4,000 ووٹ سے جیت دکھائی گئی ہے, وہاں 40,000-45,000 کی ایکچوئل لیڈ ہے. ثبوت الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ ہے. 38% ووٹ 59% ووٹ بن جاتا ہے. مینا خان کو میں دوبارہ مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے میرے خیال میں اس حلقے کی تاریخ کی سب سے بڑی لیڈ لی ہے. تو آپ کہیں گے کچھ دکھا دیں ثبوت, ایکچولی دکھا دیتے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دکھاتا ہوں. آگے جائیں. یہ دیکھ لیں کہ, اور یہ میں نے ایک ایک پولنگ سٹیشن خود دیکھا ہے. آج کل ذرا ٹائم زیادہ ہوتا ہے نا, لیکن وہ نمبرز دیکھنے کی عادت ہے 4-5 سال. ایڈورڈز ہائی اسکول کوہاٹی گیٹ, آفیشیل ریزلٹ ویب سائٹ پہ. اچھا یہ ذرا ان کو یہ فارمز دیں, یہ آپ کے لیے آسانی کی ہوئی ہے تاکہ آپ دیکھیں. یہ ہے فارم 48,
اور یہ ہے فارم 45, اور یہ صرف وہی فارم 45 ہیں جو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان پولنگ سٹیشنز کے جن کا ریزلٹ یہاں تو تبدیل کیا گیا ہے لیکن یہاں آر او صاحبہ کی سائنز ہے, اپروول ہے, اور وہ نہیں تبدیل کیا. یہ آپ کو جو نظر آئے گا, آپ 10 کاپیز پرنٹ کیے, کسی اور کو چاہیے, ہم خرچہ برداشت کر دیتے ہیں, آپ کو دے دیتے ہیں. نمبرنگ چونکہ دونوں کی فرق ہے, نمبر 1 دیکھ لیں اور یہاں پہ نمبر 1 دیکھ لیں. آپ کو نظر آئے گا نمبر 1 پہ سمر بلور کے 285 ووٹس اور مینا خان کے کتنے ووٹ, میری ذرا نظر جو ہے وہ یہ 54. کوئی کامران یہ ذرا بتا دیں کہ یہ فارم میں کتنے ہیں؟ 285 ہیں, سمر بلور 54 اور مینا خان 285. یعنی الٹا. دیکھ لیں اگلی سلائیڈ پہ, دیکھ لیں یہاں پہ, اور اگر کوئی نہیں مانتا ذرا الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دکھا دیں. یہ ایک آپ کو ویب سائٹ پہ لے جا کے اگر انٹرنیٹ چل رہا ہے ڈاؤن لوڈ کراتے ہیں الٹا. میں نے پہلا پولنگ سٹیشن دیکھا ہے, کہا یہ تو چلے ایک میں غلطی ہوئی ہوگی, انسان ہے, غلطی ایک بار تو ہوتی ہے نا, 2 بار بھی ہو سکتی ہے, 3 بار بھی ہو سکتی ہے, عرفان کہے گا 5 بار بھی ہو سکتی ہے, 10 بار بھی ہو جائے گی, 20 بار بھی ہو جائے گی, 30 بار بھی ہو جائے گی, 65 بار وہی غلطی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. اچھا کسی تیسرے کے نہیں, اتفاقاً پی ٹی آئی کے اور دوسرے نمبر کے انہی کے ووٹ تبدیل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. ہاں آپ اس پہ چلے گئے, وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے, ہاں انٹرنیٹ چلی. میں آپ کو اگلا دکھا دیتا ہوں اسی پہ, یہ مین وائل یہ وہی وہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. آئیں نمبر 4 پہ, یہ سارے جو سرکل کیے ہیں نا اس پہ, یہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں انٹرنیٹ بھی بڑا سلو چلتا ہے, یہ بعد میں آپ دیکھیں. 4 نمبر ہے سائنس سپیریئر کالج, سائنس سپیریئر ڈگری کالج پشاور فیمیل. سمر بلور یہ بھی جیتی ہے 137 ووٹ, مینا خان 50 ووٹ. یہ پیج کوئی صحافی ہی بتا دے کیا لکھا. آپ کو حیرت نہیں ہوگی نیکسٹ کہ سمر بلور کہ یہاں پہ فارم 45 میں 50 ہے, مینا خان کے 137 ہے, وہی غلطی دوبارہ. اگلے پہ آئے, 9 نمبر پہ آئے, 8 نمبر پہ آئے, سوری 5 نمبر پہ آئے. یہ سرکل گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول قائد آباد کالونی نمبر 1 کاکشال. یہ تو سمر بلور بڑی لیڈ سے جیتی ہے, 541 اور 176 مینا خان, 3 گنا لیڈ. یہ تو غلطی نہیں ہو سکتی نا, کیونکہ یہ اتنی بڑی کون دیکھ سکتا ہے. تو ذرا اس میں بھی تیسرا پیج کھولیں, 5واں کھولیں. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ, یعنی الیکشن کمیشن مانتا ہے, ہم جیسے شیطان بچے نہیں کہ ہمارے فارم 45 نہیں مانتا. لیکن یہاں پہ وہ فارم 45 میں وہ 541 ووٹ تو مینا خان اور وہ 176 سمر بلور, پھر سے وہی غلطی. تو چونکہ آج کل میں بجٹ نہیں بنا رہا تو میں نے کہا کہ یہ اس حلقے کا بجٹ بنا دیتے ہیں. تو آگے یہ آپ نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر دیا کہ ابھی انٹرنیٹ نہیں چل رہا. یہ دیکھیں, یہ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ لیں, یہ وہی حلقہ ہے, پہلا والا کمپیئر کریں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولنگ سٹیشن 68 جو فارم 48 میں پہلا ہے, 54 سمر بلور, اور نیچے مینا خان کے کتنے 285. یعنی الیکشن سکندر سلطان راجہ صاحب پلیز ویک اپ, یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. ہم 9 تو شیطان بچے تھے, یہ کیا ہے. کل کوئی اور جو ہے وہ دیکھے گا. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہیڈ کرتے ہیں یا انجینئرنگ کمیشن آف پاکستان کو ہیڈ کرتے ہیں. وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کر رہا ہوں, انجینئرنگ کی تو ہمیں ضرورت ہے, میں بھی انجینئر ہوں. تو واپس جائیں, بس تقریباً ختم ہو گیا. آپ کو آپ کی سہولت کے لیے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میڈیا کو اصلیت پتہ ہے, وہ لگائیں آخری بس 1-2 سلائیڈ ہیں, ادھر لگو. پوری لسٹ
آپ کو دی ہوئی ہے, آپ دیکھنا چاہیں یا شاتشب, یہ جو پہلا کالم ہے یہ ہے فارم 48 کی نمبرنگ, یعنی اس میں آپ دیکھیں اور وہ سرکل کیے ہوئے ہیں, اور جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے اور فارم 45 کا فولڈر کھولیں گے تو فارم 45 کی نمبرنگ وہ ہے, یعنی سیریل نمبر 1 فارم 45 میں سیریل نمبر 68 ہے. یہ آپ کی سہولت کے لیے, کیونکہ عرفان جیسے میرے دوست جو ہیں وہ ہر چیز کو رائٹلی بڑا اسکیپٹکلی دیکھتے ہیں, لیکن اگر کوئی اور بھی سہولت کے لیے بات ماننا چاہتا ہے تو جو اگلے سلائیڈ پہ, اگلے 2 سلائیڈ پہ جو ٹیبل ہے فارم 45 اور فارم 48 کا ریزلٹ پولنگ سٹیشن کے ساتھ, ان 65 پولنگ سٹیشن کے جہاں پہ پاکستان کو جو ہے وہ آسٹریلیا کی جرسی پہنائی گئی ہے اور آسٹریلیا کو پاکستان کی جرسی پہنائی گئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بابر اعظم اور سٹیو سمتھ میں سب کو فرق تو نظر آتا ہے نا. اب سٹیو سمتھ پاکستان کی قمیض پہن لے, سب کو پتہ ہے کہ وہ آسٹریلیا کا کھلاڑی ہے. کاش کہ پاکستان اور آسٹریلیا کا مقابلہ ہوتا, یہاں تو پاکستان اور آئرلینڈ کا مقابلہ ہو رہا ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم آئرلینڈ سے بھی میچ نہیں جیت. اینڈ میں صرف چند سوالات کروں گا, اور وہ سوالات یہی ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کے بھی کسی کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ شیئر 31% ہے. ویسے یہ 31% پہ بھی میں آپ کو 1-2 باتیں بتاؤں, پاکستان کی بہت سی حکومتیں بنی ہیں جن کا 31% سے کم شیئر ہے. 1990 میں حکومت بنی, انفیکٹ آئی جی آئی کی بنی, پی 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 کا ووٹ زیادہ تھا. 1993 میں پی 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 کی حکومت بنی, آئی جی آئی کا ووٹ زیادہ تھا. 2002 میں پی ایم ایل کیو کی حکومت بنی, پی 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 کا ووٹ زیادہ تھا. اور یہ جو 31% بھی اگر مان لیں نا, یہ ساری ریگنگ بھی مان لیں جو پاکستان کے عوام نہیں مانتے, پی ٹی آئی کا ووٹ 31% ہے, پی ایم ایل این کا ووٹ دوسرے نمبر پہ 23% ہے. یہ جو 8 percentage points کا فرق ہے نا, 2 حکومتوں کے علاوہ 1988, 90, 93, 2002, 2008, 2018 ان سب سے پی ٹی آئی کی لیڈ زیادہ ہے. تو یہ جو عوام کی رائے ہے, اور ان میں ایک الیکشن میں بھی کسی کی جبری گمشدگی نہیں ہوئی تھی. کسی پارٹی کو جو ہے وہ سنی اتحاد کاؤنسل یا کوئی اور اتحاد کاؤنسل کے نیچے نہیں جانا, 1000 سمبلز کے نیچے نہیں جانا پڑا تھا. تب بھی عوام نے اتنی تکلیف کے باوجود ووٹ عمران خان کو دیا ہے. اور یہ آپ کو یہ بھی دکھا دیا, یہاں پہ 31 ہے, وہاں 31 نہیں تھا. جہاں جتوایا گیا ہے وہاں بھی 4000 کی لیڈ نہیں تھی, 40,000 کی تھی, 10 گنا کی لیڈ تھی. تو اس کا جواب کون دے گا؟ اور اسی لیے میں نے پہلے کہا, اور اس دن میں نے محسن داوڑ کو بھی سنا, یہ جس کے ساتھ بھی ہوا ہے. صرف آپ کو بتاؤں, آر او صاحبان کو یہ کیریئر اینڈنگ جرائم ہے. مصباح وحید صاحبہ سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ 65 فارم 65 میں جو ریزلٹ تھا آپ نے ٹیبل میں کچھ اور لکھا. یہاں تو 2 فارم 45 نہیں ہے, ایک ہی فارم 45 ہے 65 میں, اور صرف مینا خان, پی ٹی آئی اور سمر بلور, اے این پی کے ریزلٹس ہی تبدیل ہوئے. تو پھر یہ سوال بھی بنتا ہے کہ یہ آپ نے خود کیا یا آپ کو کس نے کہا؟ کس نے کہا یہ بتا دینا کہ کس نے کہا. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. ڈی سی آفاق وزیر سے بھی یہ بنتا ہے کہ ابھی تو صرف 9 حلقے نہیں ہیں, آپ نے یہ سب کچھ دیکھا نہیں, یا آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے, یا آپ بھی مجبور تھے. کس سے مجبور تھے یہ بتائیں. یہ سوال بھی بنتا ہے الیکشن کمیشن سے, باقی سب دیکھیں گے. آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں کس وقت ایکشن لیں گے, آپ تو ریفری ہیں. یہ تو ایسے ہے کہ پاکستان انگلینڈ سے ورلڈ کپ فائنل جیت گیا, جس کو 92 کا جو ہے وہ ریزلٹ پتا ہے, اور اس وقت وہ دیکھ رہا تھا میری طرح, اور اندر گیا اور امپائر نے کہا کہ نہیں انگلینڈ جو ہے وہ میچ جیت گیا.
کہ پاکستان کا سکور 249 نہیں تھا، 149 تھا. تو یہ ریفری کا کام نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہم نے آپ کو بلینکو کے فارم 45 دکھائے ہیں، ہم نے آپ کو مزید کینڈیڈیٹس کی گواہی دکھائی ہے، راول پنڈی کمشنر بولا ہے، ہم نے جو ہے وہ ڈاک میں فارم 45 ریسیو کیے ہیں. اور اب دیکھیں جو حلقے ہم جیتے بھی ہیں وہ بھی، اور پھر کاکڑ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر فارم 47 کی اصلیت سامنے آئی تو بھی پتہ چلے گا. اور ویسے جتوانا بھی تھا تو ان کو جتوانا تھا کہ جو ویڈیو جو سامنے نظر آئی ہے وہ اس دن جو آصف خان کے ساتھ جو کامران کا ایک بھائی لڑا تھا، وہ پشتو فلم میں بھی شاید اچھی نہ لگی. تو اس سے کس کا نام بدنام ہو رہا ہے؟ اور ان لوگوں سے استحکام پاکستان ریلیاں نکالی جاتی ہیں. دکھائیں گے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے کیسے ریلی اور جلسے ایک ایک حلقے میں نکالے جاتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، صرف اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں ہمارے بس 2 ہی مشن ہیں، سمپل. یہ سیٹ بھی چھوڑ دیں. سیٹ کے لیے اگر ہم لڑ رہے ہیں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. اینڈ میں یہی کہوں گا جو 2 مشن ہمیں عمران خان کے ساتھ انصاف چاہیے، باہر بھی نہ نکالیں، ان کو انصاف دیں، وہ خود بخود باہر نکل جائیں گے. اور دوسری چیز، ہمیں یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہیے، کیونکہ تبھی پاکستان آگے بڑھے گا. بہت بہت شکریہ. جی آپ جو بار بار ڈی آر او کی بات کر رہے ہیں، کچھ ایسے بھی اطلاعات ہیں کہ آپ لوگوں کو الیکشن سے پہلے کہا گیا تھا کہ آپ لوگ پاس نہیں ہوں گے الیکشن میں. اس کی بھی ذرا وضاحت کریں. آپ لوگ بار بار ڈی آر او کی بات کر رہے ہیں، تو ڈی آر او اس وقت آپ بھی موجود تھے، ہم بھی تھے وہاں پر. آپ کے سامنے جو وہ ویگو تھی اور ریورس گیئر میں آ رہی تھی، ووٹ لے کے آ رہے تھے، تو آپ اس وقت اس کو کیوں نہیں روک رہے تھے؟ اس وقت آپ احتجاج کیوں نہیں کر رہے تھے؟ آپ تو خود دیکھ لیتے ہیں کہ اس پولنگ میں ووٹ لے کے آ رہے ہیں، ابھی آپ اس کام کر رہے ہیں، اس وقت کلیئر ہو گیا تھا نا. اور اس کس کو آپ نہیں جانتے؟ جو آپ نے کس کہا ہے، کس کو آپ نہیں جانتے؟ آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ یہ بات کلیئر کر دیں. ہاں دیکھیں، بہت شکریہ عارف. سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا ہے کہ کیا آپ کو علم نہیں تھا، یہ علم تو پاکستان کے بچے بچے کو تھا کہ جب ہمیں جھوٹی ایف آئی آرز میں، جھوٹے الزامات میں ہمیں انڈر گراؤنڈ رہنا پڑا، ہمیں اپنی فیملی سے دور رہنا پڑا، ہمارے گھروں پر چاپے ہوئے، ہماری فیملیز کو ہیراس کیا گیا، ہمارے ڈاکومنٹس ریجیکٹ ہوئے، نامینیشن پیپرز، ہم سے انتخابی نشان چھین لیا گیا، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی. تو یہ باتیں تو سب کو پتہ تھی کہ شاید ہم زیادہ پسند تھے کچھ لوگوں کو، ہمیں اس لیے زیادہ جیل میں بھی رکھا گیا، پورے صوبے میں کیسز بھی بنائے گئے. ابھی 3 دن پہلے مجھے پتا چلا کہ مدین سوات میں بھی میرے اوپر ایک کیس ہے، کوئی کلاس 4 کی. تو یہ تو ہمیں پتا تھا کہ ہمیں ایک منظم منصوبے کے تحت، جس میں کمپلیسٹ تھے ڈی سی پشاور آفاق وزیر، اس کے سب آرڈینیٹس، اور وہاں پہ موجود جہاں پہ آپ بھی تھے اس رات، سب لوگ ویگو ڈالے آ گئے تھے. اس میں بہت بڑے بڑے بیگز تھے، اس کا ہم نے پتہ کیا، ویڈیوز ریکارڈ کی، ہم نے آپ کے سامنے لے کر آئے. احتجاج ہم نے کیا، آپ کے سامنے تھا. ہم لوگوں کو اس لیے نہیں لے کر آئے کہ وہاں پہ دوبارہ سے ہمیں اطلاعات دی کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، اور اس میں دوبارہ سے تحریک انصاف کے کارکنان کو کنوکٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ بڑا سینسٹیو ایریا میں جو آر او آفس بنایا گیا تھا وہاں پہ تھا. لیکن پوری رات آپ لوگ بھی تھے ہمارے ساتھ، وہاں پہ جو ڈرامے ہوئے، وہاں پہ جو پراسرار قسم کے لوگ آتے جاتے رہے، وہاں پہ ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، وہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو، ہمارے الیکشن ایجنٹس کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. لیکن اس مصلحت کو، اس
کو ہماری کمزوری سمجھی جا رہی ہے. اس لیے ہم بارہا آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, اور ہم ابھی بھی بڑا ایک لحاظ کا دائرہ رکھ رہے ہیں. بہت سی باتیں ہم اب نہیں لے کر آنا چاہتے, لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر کچھ لوگ اس خوش فہمی میں کہ ہم چپ کر جائیں گے یا ہمارے خلاف کسی قسم کی منصوبہ بندی کر کے ہمیں سائڈ پہ کر دیا جائے گا, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. آخر میں یہ بتا دیتا چلوں کہ سیاست دان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. ہم آج نہیں تو کل, جیسے تیمور نے بات کی, 45 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا فیصلہ ہوا. ہم اپنے پشاور کے لوگوں کے ساتھ یہ ناانصافی کم از کم نہیں برداشت کر سکتے کہ جس طرح کی حرکات اور سکنات ہو رہی ہے, جن کو بزور بازو زبردستی جن لوگوں کو ایم پی ایز بنایا گیا ہے, کاغذی ایم پی ایز کو, ان کی باڈی لینگویج آپ لوگوں کے سامنے ہے, وہ پشاور کے نمائندہ کم از کم نہیں ہو سکتے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر معاملات اتنے سادہ انداز میں آپ لوگوں کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے, تو ابھی تک اس صوبے میں آپ کی حکومت ہے, جو افسران, اب آپ بار بار آپ اس بات وحید صاحبہ کا نام آپ دے رہے ہیں, میں پہلی بار لیا ان کا, اس پہ نے 2 دفعہ آپ نے نام لیا, تو کیونکہ یہ الیکشن, یہ گریڈ 17-18 کے افسران ہیں, یہ ابھی تک اپنے پوسٹوں پہ کیوں ابھی تک وہ کام کر رہے ہیں اگر یہ اس قدر دھاندلی کے معاملات میں ملوث ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ آپ اپنے چیف منسٹر سے جوڈیشل انکوائری کے مطابق کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ کم از کم صوبے کی حد تک تو جوڈیشل انکوائری ہو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, میری ذاتی رائے بالکل یہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری کے پی کے لیول پہ ہونی چاہیے. یہ آج اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے, کیونکہ یہ پبلشڈ ریزلٹ ہے. پبلشڈ ریزلٹ میں 2 فارم 45 نہیں ہے, ایک فارم 45 ہے, اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کچھ اور لکھا گیا. 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, 10 بار نہیں, 20 بار نہیں, 30 بار نہیں, 40 بار نہیں, 65 بار ایک حلقے میں. اور پی ٹی آئی کا ووٹ کم کیا گیا ہے, دوسرے کا ووٹ زیادہ کیا گیا ہے. 65 بار. سب سے پہلے رسپانسبلٹی بنتی ہے الیکشن کمیشن کی, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے بہاف پہ میں بات اس لیے نہیں کروں گا 2 وجہوں سے. میری پارٹی ہے, اور دوسری وجہ یہ کہ اس پہ علی امین خان نے اپنے آپ کو ایکسپلین کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ اسمبلی سے قرارداد اٹھائیں گے اور پھر کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ اگر کوئی جوڈیشل انکوائری نہ بھی ہو, یہ ہم پہ فرض ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا, میری سیٹ مل جائے, ایک ایم پی اے بن کے کون سی بڑی بات ہو جائے گی, لیکن ہم نے اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا, وہ ہماری فائٹ جاری رہے گی. یہ وہ چیف سیکرٹری نہیں ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے خط کے مطابق ندیم چودھری از انفٹ ٹو کنڈکٹ الیکشنز اینڈ شوڈ بی ریمووڈ. یہ خط کس نے بھیجا تھا؟ الیکشن کمیشن نے بھیجا تھا نا, ٹھیک ہے. تو دیٹس اٹ. اور مصباح وحید بی بی سے میں ابھی جواب نہیں مانگتا, الیکشن کمیشن کا ویب سائٹ مانگ رہا. یہ ہے فارم 45 ان کے شائع ہوئے. 44,000 کی لیڈ بنتی ہے مینا خان کی. یہ ہے فارم 48 اور فارم 49, 4,000 کی لیڈ بنتی ہے. کہاں گئے یہ 40,000 ووٹ؟ آپ کو گنتی آتی نہیں ہے؟ اگر نہیں آتی پھر تو یہ پی ایم ایس سروس ختم کر دیں. مطلب یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ اسکینڈل ہے کہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز کو 4,000 اور 40,000 میں فرق نہیں پتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں انکوائری آج ہو کل ہو پرسوں فرق نہیں پڑتا. اگر میں ڈی آر او کی جگہ ہوتا, اور یاد رکھیں میں نے الزام نہیں لگایا, میں سوال اٹھا رہا ہوں, اگر میں ان آر اوز میں سے کسی کی جگہ پہ بھی ہوں, جو پیسوں کی باتیں چلی ہیں, I would be very seriously worried. I'm sorry to say. جی
پرسنل بیان بازی ہو رہی ہے، نہ کوئی کرسی کا خیال رکھ رہا ہے، نہ اپنے عہدے کا تقدس کا خیال رکھ رہا ہے. یہ کیا چل رہا ہے؟ آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ بھی ایک سیاسی یہ آپ کو ڈبیٹ لگ رہا ہے؟ ہاں ویسے ان ایم پی ایز کے ساتھ سفر عوام ہی کر رہی ہے، انلیس آپ کو وہ پرفارمنس چاہیے جو اس دن آصف خان کے گھر کے باہر ہوئی. ٹھیک ہے، میرے خیال میں عوام کا بہت کم طبقہ ہے جو کہ اس کو انجوائے کرے گا. میں پہلے فہیم کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں، وہ آسان ہے. میرے خیال میں پہلے تو اس کا آن دا لائٹر نوٹ جواب دیتے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے علی خان اور فیصل کنڈی صاحب کے معاملے میں ان ڈیپتھ نہیں جاتا. فیملی کا معاملہ ہے، آئی ایم شور آگے پیچھے جو ہے وہ حل کر دیں گے. لیکن دوسری چیز آن اے مور سیریس نوٹ، دیکھیں سیاسی بیان بازی اس لیے ہوتی ہے کہ فرسٹریشن ہوتی ہے. فیصل کنڈی صاحب وفاق کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، جا کے خیبر پختونخوا کے رائٹس، وہ 1500 ارب جو علی خان کہہ رہے ہیں وہ نہیں، 150 ارب ہی جو ہیں وہ وفاق سے لے آئیں. ٹھیک ہے، آٹومیٹکلی ہماری بات میں وزن کم ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، تو وہ کر دیں، وہ وفاق کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ بھی اگری کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے وہ اگری کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ فائنینشیل زیادتی ہو رہی ہے. میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے فیکٹس اینڈ فگرز پتہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں خیبر پختونخوا کے کیس کی خاطر. میں لڑ لوں گا لیکن وہ جائیں. ٹھیک ہے، اب آپ کا پہلا سوال بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کی میں آپ کو کہانی جو ہے وہ سناتا ہوں. اچھا ہے، یہ اس بہانے مجھے اپنے اپوننٹ کا نام تو پتہ چل گیا، کیونکہ الیکشن کے دن تک مجھے آنیسٹلی نہیں پتہ تھا، کیونکہ وہاں پہ دوسرے نمبر پہ JUIF آتا ہے، اور درویش صاحب نے 5188 ووٹ وہاں پہ لیے. مجھے آج سے مہینہ پہلے ایک بڑا مزاحیہ خیز ڈیفیمیشن نوٹس آیا کہ میں آنریبل MPA آف PK 79 جلال خان کی ڈیفیمیشن کر رہا ہوں اس بات پہ کہ میں ان کو افغان نیشنل کہہ رہا ہوں، اور اس بات پہ کہ میں ان کی اصلی جیت کو نقلی قرار دے رہا ہوں. دوسری بات پہ تو میرے خیال میں مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ اصلی جیت کس کی ہے اور نقلی کس کی ہے. اور جب میں نے اپنے وکیل سے بات کیا، وہ چھلانگے مارنے لگ گیا خوشی سے کہ یہ ڈیفیمیشن کیس تیمور لالہ اس کو کرنے دیں. آپ نے تب تک جواب نہیں دینا جب تک یہ کیس کورٹ میں نہ لگ جائے، کیونکہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. کیونکہ ہمیں تو ایک دوسرا موقع مل جائے گا کہ ہم جو ہے اس کیس کے سارے شواہد یہ سیشن کورٹس میں بھی رکھیں، اور شاید اسی سے DC صاحب کو اور RO صاحب کو اور بہت سے جو ملوث تھے ان سے ذرا جواب طلبی ہو جائے گی. لیکن پہلی بات، اور یہ میں ابھی بہت سیریسلی جو ہے وہ کرتا ہوں، خدا کے بندے جلال خان، میں واحد بندہ ہوں پورے پشاور میں جس نے آپ پہ افغان ہونے کا الزام لگانے سے انکار کیا ہے، آن دا ریکارڈ کیا ہے. اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی آج سے کچھ مہینے پہلے کہا تھا، اور یہ میری ذاتی رائے بھی ہے، کہ ہماری افغان پالیسی لینینٹ ہونی چاہیے. جلال خان کو تو نادرا نے سٹیزن شپ دی ہے اور ٹھیک دی ہوگی، میں اس لیے کویسچن نہیں کرتا. مجھے بہت سے لوگوں نے گورنمنٹس کے، اور ایون ان لوگوں نے جن کو جلال خان کہتا ہوا پھرتا ہے کہ میں ان کا آدمی ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ تو افغان شہری ہے. میں نے ان کو جواب دیا کہ مجھے فرق کیا پڑتا ہے، ایک تو اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، اور دوسرا جب اس کے 1600 ووٹ ہیں اور میری 25,000 ہے اور 1600 پہ ضمانت ضبط ہوتی ہے، تو مجھے فرق کیا پڑتا ہے کہ وہ افغان شہری ہے یا پاکستانی شہری ہے یا بھارتی شہری ہے، ووٹ تو اس کے 1600 ہی ہے نا. اور تیسری وجہ جینوئنلی یہ ہے، جیسے خان صاحب نے کہا ہے، جو لوگ 40-50 سال یہاں پہ رہے ہیں، ہمارا آئین قانون کہتا ہے کہ ان کو جگہ ملنی چاہیے. لیکن ہاں،
اگر ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی اور پی ایم ایل این کے وقت میں یہ ہوا, اتنی اینٹائی افغان امیگرنٹ پالیسی ہے یہاں پہ, تو یہ سوال ان سے جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے کہ پھر آپ نے یہاں پہ ایک ایسے ایم پی اے کو کیسے لائے جس کو میں نہیں, ایمل ولی خان, مولانا فضل الرحمان, سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی, سینیٹر ہدایت, اور کس نے کہا ہے آپ یاد, ان سب نے اس پہ کھلا دعویٰ لگایا ہے. ان کی پبلک, میرے اپوننٹ عطاء الحق درویش صاحب کی بھی سپیچ ہے, بلکہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں, درویش صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ ان کے 1603 ووٹ ہیں اور میں مانتا ہوں کہ ان کے 1611 ووٹ ہیں. تو میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ الیکشن ہارے ہیں کیونکہ آپ ہارے ہیں, اور میں نے نہ یہ پہلے کہا تھا اور نہ یہ اب کہا ہے کہ آپ افغان شہری ہیں یا اس پہ مجھے اعتراض ہے. میں آپ سے کورٹ میں ملوں گا اور یہ ڈیفیمیشن کیس سے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور میری کورٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کی ڈیلی ہیئرنگ ہو. تھینک یو. آغا سے بھی اچھا لگا وہی نا. ریکارڈنگ